بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو قرآن پاک میں بیان کردہ اس واقعہ کے بارے میں بتائیں گے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کی پاک دامنی کی گواہی بچپن میں اپنے والدہ کی گود میں دی۔ دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور ہمارے چینل کو اگر پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آبادی سے کچھ دور ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے تنہائی میں بیٹھ گئیں، اور اسی درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چونکہ آپ بغیر باپ کے کنواری مریم رضی اللہ عنہا کے شکم سے پیدا ہوئے، اس لیے حضرت مریم بڑی فکر مند اور بے حد اداس تھیں، اور بدگوئی اور طعنہ زنی کے خوف سے بستی میں نہیں آ رہی تھیں، اور ایک ایسی سنسان زمین میں کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں کہ جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ناگہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور اپنی ایڑی زمین پر مار کر ایک نہر جاری کر دی، اور اچانک کھجور کا سوکھا درخت ہرا بھرا ہو کر پختہ پھل لایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو پکار کر ان سے یوں کلام فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 24 تا 26 میں ہے۔ ترجمہ: تو اسے اس کھجور کے درخت کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ سوکھے درخت میں پھل لگ جانا اور نہر کا اچانک جاری ہونا، بلا شبہ یہ دونوں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی کرامات ہیں۔ درس ہدایت: حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا جب بچی تھیں اور بیت المقدس کی محراب میں عبادت کرتی تھیں تو بغیر کسی محنت کے وہاں بلا موسم کے پھل ملا کرتے تھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پکی ہوئی کھجوریں تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو ضرور ملیں، لیکن خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کھجور کی جڑیں ہلاؤ، تب تم کو کھجوریں ملیں گی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی جب تک صاحب اولاد نہیں ہوتا تو اس کو بلا محنت کے بھی روزی مل جایا کرتی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں کھا پی لیا کرتا ہے، مگر جب آدمی صاحب اولاد ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ محنت کر کے روزی حاصل کرے۔ دیکھو، حضرت مریم رضی اللہ عنہا جب تک صاحب اولاد نہیں ہوئی تھیں تو بلا کسی محنت اور مشقت کے ان کے محراب عبادت میں پھلوں کی روزی ملا کرتی تھی، مگر جب ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اب خدا کا یہ حکم ہوا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ اور محنت کرو، اور اس کے بعد کھجوریں ملیں گی۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر بنی اسرائیل کی بستی میں تشریف لائیں تو قوم نے ان پر بدکاری کی تہمت لگائی، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے مریم، تم نے یہ بہت برا کام کیا، حالانکہ تمہارے والدین میں کوئی خرابی نہیں تھی، اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، بغیر شوہر کے تمہارے لڑکا کیسے پیدا ہو گیا؟ جب قوم نے بہت زیادہ طعنہ زنی کی اور بدگوئی کی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود تو خاموش رہیں، مگر ارشاد کیا کہ اس بچے سے تم لوگ سب کچھ پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیا اور کیوں کر اور کس طرح گفتگو کریں، یہ تو ابھی بچہ ہے جو پالنے میں پڑا ہوا ہے۔ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے۔ ترجمہ: بچہ نے فرمایا، میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے، خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ درس ہدایت:
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی فصیح زبان میں ایسی جامع تقریر فرمائی۔ اس تقریر میں سب سے پہلے آپ نے اپنے کو خدا کا بندہ کہا تاکہ کوئی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ سکے، کیونکہ لوگ آئندہ آپ پر تہمت لگانے والے تھے اور یہ تہمت اللہ تعالیٰ پر لگتی تھی۔ اس لیے آپ کے منصب رسالت کا یہی تقاضا تھا کہ اپنی والدہ پر لگائی جانے والی تہمت کو رفع کرنے سے پہلے اس تہمت کو دفع کریں جو اللہ تعالیٰ پر لگائی جانے والی تھی۔ اللہ اکبر! سچ ہے خداوند قدوس جس کو نبوت کے شرف سے نوازتا ہے، یقیناً اس کی ولادت نہایت ہی پاک اور طیب اور طاہر ہوتی ہے، اور بچپن ہی سے اس کی نبوت کے اعلیٰ آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنا، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔